پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوشگپیوں میں مشغول تھا۔ مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل ویمن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تیار تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں میوش اور سیرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا O لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی اور وہ مہوش، سیرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فرخ اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاقاً لڑکیوں کی طرف فقرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بادل اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڑ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلیں ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کو کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھیں۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں۔ اماں میں ذرا سائمہ تائی کی ہیلپ کروا دوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں ان کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھیں؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھیں۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھیں پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیں۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فرخ کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اسی طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھیں اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔
اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدبخت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فرخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنبھلا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فرخ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فرخ پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئیں اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فرخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جیلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جھمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے جو بھی ہے وہ، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فرخ اور رضا پر ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو۔ ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر یعنی کک کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شیور تائی، میں خیال کروں گی۔ وہ بدک مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھایا تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں تھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کی بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنی دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔